بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ کریم آپ سب بہن بھائیوں کو عمر خضری اور بخت سکندری عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عابد کا عبرت حاصل کرنے کے لائق واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، جس نے ریاکاری سے پاک 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس واقعہ میں بہت بڑا سبق موجود ہے، اس لیے ضرور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس واقعہ کو امام حاکم شہید نے اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور یہ حدیث پاک الترغیب و ترہیب میں بھی منقول ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے درمیان پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع ہو گیا۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ کریم جس کی شان علی کل شیء قدیر ہے، اس نے وہاں ایسا انتظام کر دیا کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اس پر اللہ کریم فرمائے گا، اے فرشتوں، اس کے عمل اور نیکیاں اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو، اور میری نعمتوں کا بدل اس کی عبادت سے وصول کرو۔ فرشتے جب موازنہ کریں گے تو سب سے پہلے جسم کے ایک ایک عضو کا بدلہ اس کی نیکیاں لی جائیں گی۔ سب سے پہلے آنکھوں سے حساب شروع ہوگا تو اللہ رب العزت نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا بدل بن جائے گی۔ اس کے پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ اسے کہا جائے گا، تیری 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، اب ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ حکم ہوگا، فرشتوں، اسے جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا،
ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کریم کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ خطرناک سمندر میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک تجھے میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے رحیم و کریم اللہ، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، بے شک تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔